صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک. نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی دائیں اور بائیں ہیں، اگر میں ہدیہ دینا چاہوں یا تحفہ دینا چاہوں یا گھر سے کوئی چیز بھیجنا چاہوں تو میں سب سے پہلے کس کو بھیجوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ جو بالکل آپ کے دیوار بدیوار ہے، اس کے بعد وہ جو تھوڑا سا وقفے سے ہے. حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے، اس سے پڑوس کا رشتہ بھی ہے اور خاندانی یا خونی رشتہ بھی ہے، پھر اس کے گھر میں بھیجو. پھر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کس کو، کون ہمارے اس حسن سلوک کا جو ہے حقدار ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. یہ پڑوسیوں کے حقوق عرب کی تاریخ میں بڑی سخاوت تھی. عرب کے لوگوں میں کچھ روایات اور کچھ رواج ایسے بھی تھے جو بہت قابل تقلید تھے. مثلاً مہمان کی خدمت کرنا، وہ مہمان کی خدمت کرتے ہوئے یہاں تک چلے جاتے تھے اگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایک اونٹ ہے جو سفر کرنے کی سواری ہے، اسے ذبح کر کے مہمان کو آگے رکھ دیتے تھے. یہ عربوں میں مہمانوں کا یہ تھا. لیکن پڑوسیوں کے بارے میں جو حقوق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈسکرائب کیے اور ہمارے سامنے ایک مثال بن کے رکھے، وہ اتنے خوبصورت، وہ اس قدر مؤثر ہیں کہ آپ کا پڑوسی جتنا مرضی وہ سرکش ہو، آپ اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں نا تو
وہ آپ کا متی ہو جاتا ہے. ایک وقت کے ساتھ ساتھ اسے شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں جس شخص کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہوں وہ تو مجھے پہ پھول پھینکتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان گلیوں میں جب لوگ حضور پر کانٹے بچھاتے تھے اور ایذا دیتے تھے تو جواب میں کیا ہوتا تھا؟ دعاؤں کے پھول. اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ یہ میرے مقام و مرتبے سے ناواقف ہوں. ایک جملہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، یہ حدیث مبارکہ ہے. چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اگر آپ گداز دل رکھتے ہیں، آپ کے دل میں محبت کا کوئی عنصر شامل ہے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے، آپ یقین مانیں کہ آپ کئی دن اس کے سرور اور اس کی روحانیت سے باہر نہیں نکل سکیں گے. میرے اور آپ کے پیارے نبی نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا پڑوسی غریب ہے اور تم مالدار ہو، تم اپنے بچوں کے لیے انواع و اقسام کی غذا کے علاوہ پھل گوشت ہر چیز لاتے ہو، تو ایک چیز کا اہتمام کرو کہ تمہارے گھر میں جو پکے اس کا کچھ حصہ پڑوسیوں کو دے دو. یہی بات ازواج مطہرات سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ یہ جو بنا رہی ہو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے شوربہ زیادہ بنا لو تاکہ یہ پڑوسی کے گھر تک پہنچے. فرمایا کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو پکے اس کا حصہ پڑوسی کے گھر میں جائے، لیکن اگر اتنی ہمت، اتنی طاقت یا اتنا دل میں وہ نہیں ہے تو پھر یوں کیا جائے، اگر پھل کھایا ہے یا گوشت کھایا ہے تو اس کے چھلکے اور ہڈیاں پڑوسی کے گھر کے سامنے نہ پھینکی جائیں، اس لیے کہ شاید اس کے بچے گزریں، انہیں خوشبو آئے یا وہ دیکھ لیں تو وہ والدین کو تنگ کریں کہ ہم بھی پھل کھائیں گے، ہم نے بھی گوشت سے روٹی کھانی ہے. کون اس قدر اور اتنا ماں سے زیادہ بڑھ کر شفقت اور محبت کرنے والا کوئی تاریخ انسانی میں جو اتنا بڑا مرتبے کا مالک ہو لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال اس طرح رکھے جس طرح ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے. یہ صرف میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. پڑوسیوں کے حقوق اتنے بتائے. فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے حاضر ہوئے تو حضرت جبریل نے اتنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، اس قدر کیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شائبہ گزرا اور میرے خیال میں یہ بات آئی کہ میرا خیال ہے کہ عنقریب وراثت میں سے بھی پڑوسیوں کا حصہ متعین کر دیا جائے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وراثت صرف جو آپ کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے، بچے، بیوی، بچیاں، پھر اس کے بعد بہن بھائی، اس کے بعد پھر تو وراثت کا تو یعنی اتنی اہمیت ہے اور اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیج کے اتنی تاکید فرمائی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان گزرا کہ کہیں وراثت میں تو پڑوسیوں کا حصہ متعین نہیں ہونے جا رہا. یہ اہمیت ہے پڑوسیوں کی. اور پھر ہمارے جو پوری اسلامی سوسائٹی ہے اس میں جو قرون اولیٰ اور وہاں کے بعد صدیوں پہلے کے جو لوگ ہیں ان میں تو یہ چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ جاتے آتے پڑوسیوں کا حال پوچھنا، صحت کے بارے میں پوچھنا، معاملات کے بارے میں پوچھنا، مالی حالت کے بارے میں پوچھنا، کاروبار کے بارے میں پوچھنا، ہے نا. اس لیے کیا جاتا تھا کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا. ہمارے علم میں یہ بات آئے کہ ہمارے جو نیبرز ہیں وہ ان کے کاروباری نقصانات تو نہیں کوئی ہوئے کہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت پڑے. کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ کسی اخلاقی طور پر یا کسی ایسے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں جہاں ان کو تنگی کا سامنا ہے اور ہم ان کی مدد کر سکیں. ایسا ہے نا. لیکن وقت چلتے 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 اتنا حالات کو سمیٹ کے اس نے کمروں میں بند کر دیا ہے کہ اب بے شمار سوسائٹیز ایسی ہیں جس میں پڑوس میں رہنے والے کا نام تک پتہ نہیں ہوتا. آپ یورپ میں جا کے دیکھ لیں، آپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیں. ہم خود جا کے کئی مرتبہ نئی پڑوسیوں کو، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو ویلکم کہا، ان کا نام پوچھا
پچھلے 10 دن سے یا 15 دنوں سے کسی نے یہ زحمت نہیں کی کہ وہ پڑوسی سے پوچھ لے کہ نئے آئے ہو کیا نام ہے تمہارا. وہ اس کو بھی کسی ذاتی معاملے میں خلل سمجھتے ہیں. اتنی بے رحم اور بے حس سوسائٹیز ہیں. یعنی اتنی اخلاقی اقدار کے باوجود کہ وہ چیریٹی کرتے ہیں, وہ مدد کرتے ہیں, وہ غریبوں کی غم گساری کرتے ہیں, لیکن پڑوس کے معاملے میں آپ وہاں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری طرف بھی آ گئی ہیں. جو محلوں کی زندگی تھی, جو بستیوں کی زندگی تھی, اس میں جس طرح چھتیں جڑی ہوئی ہوتی تھی نا, گھر جڑے ہوئے ہوتے تھے, اسی طرح دل بھی جڑے ہوئے ہوتے تھے. دلوں میں کوئی کسی قسم کی دراڑ نہیں تھی. حالات نے, واقعات نے, ہماری اپنی اپنی ترجیحات نے دلوں کو بانٹ کے رکھ دیا ہے. اب پڑوسی ہمارا ہے, وہ ہمارے حسن سلوک کا اتفاق ہے, لیکن کیا کریں, گلی میں کوڑا پھینکنے سے ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ پڑوسی کا حق تو یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی کمی یا کجی نظر آتی ہے نا, تو آپ وہ چیز وہاں سے اٹھا لیں. اگر کوڑا کرکٹ اس نے آگے آپ اٹھا لیں, 2 دن 4 دن کے بعد ضرور اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں تو لاپرواہی سے یا بد اخلاقی سے یا اپنی لاوبالی طبیعت سے یہاں پھینک جاتا ہوں. یہ بندہ اٹھا بھی لیتا ہے, شکایت نہیں کرتا. حسن اخلاق سے بڑی کوئی تلوار نہیں ہے. نصیر الدین, صاحبزادہ نصیر الدین کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ یہ کج کلاه تو اپنوں کے دل نہ جیت سکے, تیرے خلوص نے دشمن کا دل شکار کیا. یہ اوصاف جو ہیں, اب ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ہماری اپنی اپنی ایفیلیشن اور ہماری اپنی اپنی ہمدردیاں ہیں جو مختلف گروپوں, سیاسی, مذہبی, سماجی, اس طرح کے بے شمار گروپوں کے ساتھ ہم تقسیم ہو گئے ہیں. اور اس تقسیم کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری جو پڑوسیوں کی زندگی تھی وہ اپنے اختلاف کی وجہ سے بے شمار جگہوں پہ دست و گریبان تک نوبت جا پہنچتی ہے. آپ الیکشن کے دنوں میں دیکھ لیں, آپ کسی بھی ایونٹ کے دنوں میں دیکھ لیں, ہماری اگر وابستگی کسی ایک کے ساتھ ہے اور دوسرا ہمارا پڑوسی ہے اور وہ مخالف ہے تو ہم آپس میں الجھ جائیں گے, حالانکہ جس کی وجہ سے ہم اختلاف کر رہے ہیں اسے پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ہم اس قدر بے رحم ہو جاتے ہیں, ہمارے رویے اس قدر بے رحم ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, ہمیں تو اپنا ہیرو چاہیے, پڑوسی نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم میں پڑوسیوں کے حقوق پر اتنا زور دیا گیا ہے, اور اللہ کی کتاب میں جگہ جگہ پڑوسیوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, صلہ رحمی کرو, معاف کرو, مشاورت کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر سوسائٹی میں بدلاؤ کی کوئی کیفیت آپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں 22 کروڑ عوام میں سے اگر ہر گھر کا ایک فرد یہ تہیہ کر لے, ہم یہ چارٹر یہ ہم نے رکھا ہے لکھ کے حقوق, ہم پڑوسیوں کو اس طرح تنگ نہیں کریں گے. اگلے دن صبح جب آپ اٹھیں گے نا تو آپ کی سوسائٹی بدلی ہوئی ہوگی. کوئی اتنا بڑی بات ہی نہیں ہے. لیکن کرے کون, کس طرح کرے؟ یہ بالکل درست ہے. ہمارے ہاں آج بھی پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جوں ہماری بستیاں آسودہ حال لوگوں کی ہوتی جا رہی ہیں, 4 کنال 3 کنال 2 کنال میں گھر بنتے جا رہے ہیں, گھروں کے دروازے اتنے مقفل ہوتے ہیں کہ پڑوسی ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں, جنازوں میں شریک نہیں ہو سکتے. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہو چکا ہے. لیکن جب آپ گاؤں کریوں اس میں چلے جائیں یا محلے کی زندگی میں جائیں تو ان لوگوں میں ابھی وہ احساس باقی ہے. جب تک پڑھے لکھے لوگ, بڑے گھروں والے لوگ بڑے دل والے نہیں بنیں گے, پڑوسیوں کا حقوق اور جو آپ کے جنہیں اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑا ہے ان کے حقوق پورے نہیں ہو سکیں گے. ہماری یہ ذمہ داری ہے, اخلاقی بھی اور مذہبی بھی, کہ ہم ان چیزوں کو رواج دینے میں پہل کریں. اس موضوع سے جڑا ہوا کوئی سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے, پر اگر کسی کا پڑوسی غیر مسلم ہو تو پھر وہ کیسے حسن سلوک کا حقدار ہے؟ جی دیکھو بیٹا, حسن سلوک جو ہے اس کا پیمانہ یا معیار یہ نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے.
اس کا پیمانہ یہ ہے کہ کون انسان ہے۔ انسان تو انسان، حیوانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تو معیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ آپ کا پڑوسی جو غیر مسلم ہے وہ آپ کے حسن سلوک، آپ کی ہمدردی، آپ کی محبت، آپ کے خیال کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس نیت سے کریں کہ مجھے اللہ نے ایک دین کی دولت اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، میں کیوں نہ ایسا عمل کروں، میں کیوں نہ ایسا رویہ رکھوں، میں کیوں نہ اس طرح اس کے ساتھ پیش آؤں کہ وہ اس چیز سے متاثر ہو کے اسلام میں کے دامن میں آ جائے۔ میں ایک چبھتی ہوئی بات ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ اسلام میں جبراً کسی کو داخل کرنا اور اسے جبراً مسلمان کرنا یہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ جب تک کسی شخص کا، کسی عورت یا کسی مرد کا اپنے دل اور اپنے زبان سے اقرار اور فیصلہ ہو کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس وقت تک کسی کو جبر، ہاں دعوت دے سکتے ہیں آپ، دعوت کسی اور چیز کا نام ہے، اور جبراً کسی کی کوئی کمزوری یا کسی کو کا کوئی اختلاف وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ بزور قوت اور بازو اس کو کہیں کہ وہ آپ کا مذہب اختیار کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب جتنے غیر مسلم ہیں اس کے بارے میں یہ کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی، البتہ جب وہ غیر مسلم جو آپ کو مذہب کے اختلاف کی بنا پہ آپ کو ایذا نہ پہنچائے، آپ کے ساتھ منافقت نہ کرے، آپ کی چغلی یا جاسوسی نہ کرے۔ یہ دیکھیں یہ بھی سوسائٹی کا وہ ہے، ایک مسلم سوسائٹی میں کوئی غیر مسلم گھر لے کے آ گیا ہے تو اگر وہ بحیثیت انسان وہاں پہ رہتا ہے تو وہ ہمارے احترامات کا، ہماری محبت کا، ہمارے اخلاقی معیار کا وہ اتنا ہی حقدار ہے جتنا مسلمان پڑوسی ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑوس میں آ کے بن کے پھر آپ کے ساتھ اور آپ کے مذہب کے ساتھ، بالخصوص اسلام کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے نقصان پہنچتا ہے تو اس سے قطع تعلق کرنا، وہ کوئی ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، خالی ضروری نہیں ہے۔ لیکن آپ کا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، جو بھی ہے، وہ آپ کے حسن اخلاق کا اور آپ کے پڑوسی ہونے کے ناطے جو حقوق بنتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کی خیر خواہی درکار ہے کہ تاکہ ہم یا ہمارے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ تو اسلام غیر مسلموں کے لیے، ان کی عزت و احترام کے لیے بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔ کوئی اور سوال اس سے جڑا ہوا؟ میرا سوال یہ ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اگر ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ ہوں جن کے مالی حالات ٹھیک نہ ہوں تو ان کی مدد کیسے کی جائے کہ ان کو احساس نہ ہو؟ بہت عمدہ ہے یہ جو بات ہے نا، اور یہ جو اخلاقی پہلو ہے، اس پہ اسلام نے، قرآن میں اللہ رب العزت نے اتنی تاکید کی ہے، اور پھر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم رحمت بن کے انسان کامل بن کے مکی اور مدنی زندگی میں ان گلیوں میں چلے پھرے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، تو جب کبھی بھی کسی کو مدد کی ضرورت پڑی ہے یا کوئی حاجت مند آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس طرح مدد کی ہے، اس تو اس طرح نوازا ہے کہ اسے محسوس تک نہیں ہوا کہ میرے حالات کو یا میرے معاملات کو سمجھ کے، دیکھ کے، جان کے اس کے بارے میں ایک قیافہ کر کے میری مدد کی جا رہی ہے۔ قطعاً احساس نہیں ہے، یوں ہی ہوتا ہے جیسے ایک دوست کی مدد کرتا ہے۔ اچھا، قرآن حکیم میں بھی اس بات پہ بڑا زور دیا گیا ہے کہ تم صاحب مال ہو، تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس میں سے تقسیم کرو، اور تقسیم کرتے وقت دینے والا جو ہے وہ لینے والے کی عزت نفس کا خیال رکھے، وہ یہ خیال رکھے کہ اس کی خودنمائی کرنے سے معاشرے میں یہ شرمندہ ہوگا۔ لہٰذا اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کا کیا طریقہ کار تھا، وہ رات کے اندھیرے میں جب ڈارک ہو جاتا تھا اور مکہ کی گلیاں لوگوں کے اس رش سے اور مدینہ کی منورہ کی گلیاں سنسان ہو جاتی تھی رات کے پچھلے پہر، وہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور ہر گھر پہ کے آگے سے گزرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتے تھے، اور جن گھروں کے متعلق انہیں پتہ تھا
کہ یہ یہاں پہ یتیم یا بیوہ یا غریب ہے تو اپنے کندھوں پہ بوریاں لاد کے ان کے گھر رات کے اندھیرے میں پہنچا دیا کرتے تھے کہ سوسائٹی کے سامنے یہ صبح ان کی شرمندگی یا انہیں احساس ندامت نہ ہو. یہاں تک تو پردہ داری کا یہ حکم دیا گیا ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ پڑوسی کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے. مجھے واقعہ یاد آیا, ایک عورت نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ پڑوسی کے گھر سے نمک لے کے آؤ. اس وقت پرانے ادوار میں یا پرانے زمانے میں آگ اور نمک مرچ یہ پڑوسیوں سے لینا ایک عام سی چیز تھی. آج بھی دیہاتوں میں پسماندہ علاقوں میں پڑوسیوں کے گھر بڑے بلا جھجک آپ جا کے چیز لے بھی سکتے ہیں, ان سے مانگ سکتے ہیں, انہیں دے بھی سکتے ہیں. تو اس کی ماں نے, بچے کی ماں نے کہا پڑوسیوں کے گھر سے نمک لے کے آؤ. تو بچہ جانے لگا تو واپس آیا, اس نے کہا امی کل تو آپ نمک لے کے آئی تھیں اور آج آپ کہہ رہی ہو پڑوسیوں کے گھر سے نمک لے کے آؤ, وہ نمک کہاں گیا؟ تو اس کی ماں نے اس کو بلایا, پیار کیا اور کہا بیٹا دیکھو ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ غریب ہیں. اکثر اوقات ان کے گھر سے بچہ آتا ہے تو کوئی چیز کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے ہمیں دے دیں. ہمارے گھر میں چونکہ سب چیزیں موجود ہیں, ہم کبھی نہیں گئے, میں تمہیں اس لیے بھیج رہی ہوں کہ تم بھی ان کے گھر سے نمک لے کے آؤ تاکہ ان کا احساس ندامت یا احساس محرومی کم ہو جائے. یہ ہے وہ پڑوس, یہ ہے وہ مسائل جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں پڑوسیوں کا بہت خیال رکھنے کی یہ تاکید بھی کی گئی ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور ہم جب مدد کریں, ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو صابن کی ٹکیا دیتے ہیں تو اس کا بھی پہلے تصویر اس کی سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, سلائی مشین دیتے ہیں تو اخبار کے پہلے صفحے پہ چھپتا ہے کہ فلاں بیوہ کو سلائی مشین دی جا رہی ہے. یہ تو قطعاً اسلام کے اصولوں کے منافی بات ہے. عزت نفس مجروح کرتے وقت اگر آپ پورا ملک بھی کسی کو دے دیں تو وہ اس ایک پائی سے بہتر ہے جو غریب آدمی چھپا کے کسی کی مدد کرتا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم سب کو روٹی رزق مال دولت دینے والا اللہ ہے نا. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہمیں یہ ساری چیزیں دے. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے دیتے وقت کبھی آپ کے دروازے پہ یہ لکھا ہے کسی فرشتے نے آ کے آج اس کو کاروبار میں 10 لاکھ کا فائدہ ہو گیا ہے؟ کبھی یہ لکھا ہے کہ اس کے گھر میں سونے کی 10 اینٹیں آ گئی ہیں؟ حالانکہ وہ دینے والا ہے. جب وہ چھپا کے دیتا ہے, دیتے وقت کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا, تو ہم جو محتاج ہیں, ہمیں وہ جو غنی کرنے والا ہے, اگر ہم ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نمائش کریں اور اپنے پڑوسیوں کو اس معاملے میں شرمندہ کریں تو یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے. آپ لوگ جو کہ اسکولوں اور کالجز میں یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں, آپ متعلم ہیں, آپ لوگوں کا فرض زیادہ بنتا ہے کیونکہ آپ کل آنے والے کل پہ ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں. آپ کے سینئر جو ہم لوگ ہیں, ہم تو اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کے چلے جائیں گے, پھر دنیا سے چلے جائیں گے. آپ پر سارا انحصار ہے. آئیے اس معاشرے میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے حسن اخلاق کو پڑوسیوں تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنے محلے کی زندگی سے پھر ایک پوری سوسائٹی میں اخلاق کا, مدد کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا ایک ماحول بنا سکیں. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول